بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے سبسکرائبر اور میرے سننے والوں، مدرسے والے معذرت خواہ ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مسجد کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے معذرت کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے، نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا، نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا۔ علم پھیلانے کی خاطر، اسلام پھیلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا۔ اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ کو لازماً کرنے ہوں گے مکمل۔ سب سے پہلے شرائط نمبر 1 میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکوٰۃ لازم دیں، یعنی زکوٰۃ کا طریقہ، اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو 3 وقت کا کھانا کھلانا، 3 روزے رکھنا، مسجد کی تعمیری میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا، 6 کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے۔ اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے۔ نمبر 2، عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کرو گے۔ کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو 9 چندی جمعرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گے۔ ہر عمل میں آپ کو لازماً بتایا جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یا کس تاریخ کو شروع کرنا ہے۔ 9 چندی جمعرات اسلامک مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعرات آتی ہے، وہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے۔ 9 چندی جمعرات بدھ والی رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی طریقوں کے مطابق۔ اسلامک طریقوں کے مطابق یا 9 چندی جمعرات اگر 3 تاریخوں کے درمیان آتی ہیں تو وہ 9 چندی جمعرات نہیں کہلاتی۔ 9 چندی جمعرات ان 3 تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ 9 چندی جمعرات آئے گی۔ مثلاً کہ اگر پہلی تاریخ کو 9 چندی جمعرات آتی ہے تو وہ جو 9 چندی جمعرات نہیں مانی جائے گی، اور جو 3 یا 5 یا 7 تاریخوں میں سے جمعرات آتی ہیں وہ 9 چندی جمعرات مانی جائے گی۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے۔ جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں، لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو تو جلالی پرہیز کریں، جس میں جمالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں۔ جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے۔ جلالی جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو کہ جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں۔ پرہیز گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، لہسن، پیاز اور
सिरका, मेवा, फल, हर किस्म का नशा, हम बिस्तरी करना, सर के बाल कटवाना, मोजे वगैरह, बिस्तर यानी किसी गैर के बिस्तर पर सोना, जानवरों की खाल की बनी हुई या उनकी हड्डी से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, जिस्म से छूना, दूध से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, ये सब परहेज जलाली में आता है। इन सब से परहेज किया जाता है। परहेज जमाली अंडा, गोश्त, मछली, लहसुन, प्याज से परहेज करना परहेज जमाली में आता है। आप खा क्या सकते हो? चावल, दालें मसूर और उबले हुए चावल खा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ उबले हुए चावल खा सकते हो। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खा सकते हो, वो भी उबाल कर खा सकते हो। हल्का सा नमक आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप सालन बनाकर खाना चाहते हो तो जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो और बस नमक डालकर उबली हुई सब्जियां आप खा सकते हो। और जो भी रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके ऊपर जैतून का तेल लगाकर आप पराठा टाइप बनाकर भी खा सकते हो। ज्यादा जैतून का तेल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये परहेज जलाली और जमाली है। अमल शुरू करने से पहले जिसमें 9 चंदी जुमेरात की पकड़ का कहा गया है वो आप लाजिम करेंगे। अमल मुकम्मल यकीन कामिल के साथ करेंगे। दिल में कोई भी ऐसा शक नहीं आने देंगे कि अमल ठीक है या नहीं, तो इस तरह फिर अमल करने का कोई फायदा नहीं। आप अमल करना छोड़ दें। जब आपका यकीन कामिल पुख्ता नहीं तो अमल करने का कोई फायदा नहीं। मुकम्मल अमल को मजबूती से करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। अमल करते वक्त अगर पहले चिल्ले में कामयाबी ना हो तो कम से कम 3 चिल्ले जरूर करें, इंशाल्लाह दूसरे चिल्ले में या तीसरे चिल्ले में जरूर कामयाब होंगे। अमल में कामयाबी के लिए मुराकबे के तरीके पोस्ट किए गए हैं। मुराकबे के तरीके जरूर सुन लें, उनको नजर में रखकर अमल शुरू करें। अमल की कामयाबी का अनुसार जो है पढ़ाई करने वाले के यकीन पर होता है। जितना मजबूत आपका यकीन होगा इतना ही मजबूत अमल में कामयाबी का इम्कान होगा। हिसार करना लाजिम है, वरना रिजत का खौफ और नुकसान का खतरा होता है। रिजत की वीडियो पोस्ट कर दी गई है। रिजत की दुआएं, रजाले गैब की दुआ और 7 सितारों की दुआ पोस्ट की गई है, उसको भी आप लाजमन पढ़कर अमल शुरू करेंगे। वाजिया रहे मुकलीन की अमल, अमजाद की अमल और परियों के अमल में, जिसमें आपको जिस तरह कहा जाए उस तरह ही आप अमल करेंगे। हिसार के लिए 1 बार सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और 3 बार चारों कुर्स पढ़कर चाकू या खंजर या चाक या छुरी से आप दायरा खींच लेंगे और उस दायरे को हिसार कहते हैं। ये आपकी हिफाजत का किला है। ये हिफाजत के लिए जरूरी होता है। तस्खीर के मौके पर इसका होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाएं कि हिसार को कभी भी क्रॉस करके ना उठें, यानी कि छलांग लगाकर हिसार से बाहर ना आए, बल्कि छुरी से जहां पर आपने हिसार का एंड किया था वहां पर ज़रब का निशान लगाकर बाहर निकलें। अमल का जिक्र किसी से भी ना करें, वरना अमल में कभी कामयाबी नहीं होगी। अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पीर मुर्शिद से या अपने उस्ताद से अमल का जिक्र करें, क्योंकि वो अमल की ऊंच नीच को जानता है। वो आपको अच्छा मशवरा देगा। अमल मुकम्मल राजदारी में करें और उसके बारे में लोगों से कहते ना फिरें। अगर अमल में डर खौफ आए या किसी चीजों का नजूल हो तो समझ लें आप कामयाब हो गए। अगर आपका करीब से करीब दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बहन भाई हो और आपके वालिदैन भी हो, इनसे भी अमल का जिक्र ना करें, वरना आपके हाथ कुछ ना आएगा, अमल जाया हो जाएगा। अमल के दौरान हर किस्म का नशा छोड़ना होगा। वाजिया रहे सिगरेट, पान, सालिया, गुटखा, हेरोइन, चर्स, अफीम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बियर्स वगैरह आपको छोड़नी होगी। किसी किस्म का जो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सादा पानी आप पी सकते हैं, सिर्फ सादा पानी ही पिएंगे। अमल की इजाजत तमाम शराइत को पूरा कर देने के बाद हर किसी को है। अगर आप किसी को बताते हैं तो अमल का जो नुकसान होगा उसके नुकसान के हकदार आप खुद होंगे। मदरसे वाले आपकी मदद नहीं करेंगे। ये अमल की शराइत हैं। अब अमल की जो मुकम्मल डिटेल है वो सुन लें ताकि आपको अमल के बारे में पता हो।
کیسے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ ایک ٹاپک لائی ہوں کہ مجھ سے بہت 3-4 میرے جو سبسکرائبر ہیں انہوں نے سوال کیا کہ آپ ہی کیا پریاں ہوتی ہیں، کیا پریاں کیا ہیں، پریوں کا وجود کیا ہے۔ پہلی بات کی جائے گی کہ پریاں ہیں کہ نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کے جو ہیں پر ہیں، حضرت جو جبرائیل علیہ السلام ہیں ان کے پر ہیں۔ یہ اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس میں بلایا معراج شریف پر، تو جب آپ گئے تو حضرت جو جبرائیل علیہ السلام تھے، جب آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو آپ کے پیر جلنے لگے، تو وہیں پر آپ ٹھہر گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے اکیلے گئے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شرف جنت اور دوزخ دیکھنے کا شرف جو ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ انہوں نے دیکھا، اور کوئی اتنا زیادہ نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تو ہم نے آنکھیں بند کر کر اس کو قبول کیا، کیونکہ میرے نبی کا کہنا ہی بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، اور رہی بات پریوں کی، دیکھیں پریوں کا وجود ہے، دنیا میں پریوں کا وجود ہے، اللہ پاک نے پریاں بنائی ہیں۔ یہ کہاں رہتی ہیں؟ ویرانوں میں۔ ان کا اپنے ملک ہے، ملک کے قبیلے ہیں، قبیلوں کے اندر قبیلے ہیں، سردار ہیں، جنات کی بیویاں پریاں ہیں، کچھ جنی بھی ہوتی ہیں، کچھ پریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن سفلی جنات کی جننیاں، چڑیلیں، بھوتنیاں وہ ہوتی ہیں، اور جو ہوتے ہیں جو اچھے جنات ہوتے ہیں ان میں پریزادے بھی ہوتے ہیں، پریاں بھی ہوتی ہیں، جیسے مقلین ہیں۔ ٹھیک ہے، نور کے حالے ہیں، یہ نور کے ہیں۔ کچھ جنات آگ کے ہیں، کچھ جنات نور کے ہیں، جنہیں مقلین بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مقلین اللہ پاک نے مقلوں کی کہیں نہ کہیں ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ سے بعد میں بات کی جائے گی کہ مقل کیا ہے۔ پریوں کی بات ہو رہی ہے، آپ نے اگر پریوں کو دیکھنا ہے نا، جنگلی خرگوش، صحرا سے جنگلی خرگوش لیں، وہیں پر ہی اس کو الٹا کر کے ذبح کریں، اللہ اکبر سے ذبح کریں، اور اس کا خون آپ سنبھال لیں، جنگلی خرگوش، کالے خرگوش کا، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اتنا جلائیں کہ اس کا کاجل بن جائے، اس میں تھوڑا سا تیل استعمال کریں، جیسے کوئی موم استعمال کریں یا تیل استعمال کریں۔ جب وہ کاجل سے بن جائے تو رات مغرب سے پہلے اپنی آنکھوں میں لگائیں، لگا کر اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے رہیں، اور جیسے ہی مغرب کی پہلی اذان ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، فوراً ہی آنکھیں کھولیں، چھت پر آپ ہوں تو دیکھیے پھر پریوں کے نظارے، پھر آپ کو یقین آئے گا پریاں ہیں کہ نہیں۔ یہ عمل، یہ طریقہ میرے والد صاحب کا ہے۔ میرے والد صاحب کو کہاں سے ملا یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، کیونکہ ان بزرگوں نے منع کیا تھا۔ بس اتنا بتانا کافی ہے کہ میرے والد صاحب کے پاس یہ چیز تھی۔ آپ پریوں کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ اگر پریاں دیکھنا چاہتے ہیں نا تو آپ کو ایک علاقہ بتاتی ہوں، مری آئیں، دریائے نیلم پر آئیں۔ دریائے نیلم کے پاس ایک چھوٹا سا جھرنا بہتا ہے، اکثر کا نام، میرے زبان میں تو اس کو اکثر کہا جاتا ہے، اکثر جھرنا، لیکن اوروں کے کوئی اور بھی نام دیتے ہوں گے اس کے علاقے۔ اکثر جھرنے کے پاس آپ آئیں،
یا وہاں سے آپ پوچھیں کہ دریائے نیلم کہاں ہے، ٹھیک ہے، دریائے نیلم پر آئیں، اور پھر وہ جو میں نے آپ کو ایک کاجل کہا ہے، ٹھیک ہے، آنے والی ویڈیو میں اس کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتا دوں گی. کچھ ہو سکتا ہے کہ بیچ میں میرے مسٹیک ہے کہ میں اپنے والد صاحب سے پہلے پوچھ لوں، اجازت نہیں لی میں نے ان سے، تو یہ نہ ہو کہ وہ ناراض ہوں، ٹھیک ہے. تو مکمل طریقہ اس کا یہی ہے ویسے کہ جنگلی جو خرگوش ہے اس کو ذبح کر کے کھایا اپنا نہیں پڑنے دیتے، اور اس کے خون کو سنبھالنا ہے. کالا خرگوش اور بالکل پھر وہ پریوں کے نظارے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے وہاں پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ اکبر، پہلے ایک تسبیح اللہ صمد پڑھتے رہیں، آنکھیں بند کریں. مغرب کی اذان سے ایک اذان کا لفظ اللہ اکبر ہو تو دیکھیے پھر پریاں کیسے اڑتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ بہت نایاب طریقہ ہے، آپ لازم کریے. اچھا، پریوں پر ایک اور میں آپ کو ایک بات بتاتی جاتی ہوں. آپ میرے خیال میں کوئی باہر کا علاقہ ہے تو وہاں پر ایک پری گری تھی آسمان سے نا، ایک پری گری تھی، اس کے پر بھی تھے. آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. میرے خیال میں امریکہ کا تھا یا پتہ نہیں یو کے کا علاقہ تھا، اس طرح کوئی علاقہ ہے وہاں پر پری کی جو ہے آسمان سے گری پری. تو جنات کی جو ان کو بھی موت آتی ہے، ان کے بھی ظاہر نامہ اعمال ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی سزا اور جزا کہ اللہ پاک کوئی ایسی چیز دنیا میں نہیں ہے جو جن کو سزا نہ ملتی ہو. پریوں کو بھی ظاہر اچھائی برائی کی بھی تو ہوتی ہوں گی نا، مسلمان میں بھی تو یہ چیزیں ہیں. انسان مسلمان اشرف المخلوقات ہے تو اس میں بھی یہ چیزیں اچھائی برائی ہیں. اس طرح ہر جاندار میں اچھائی برائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا. ان کی اولادیں ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کو موت آتی ہے، ہر رشتہ ہے ان کے ساتھ، لیکن رہتے کہاں ہے؟ ویرانے میں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب جنگ ہوئی تھی جنات کی، مسلمان جنات نہیں تھے، وہ صفی جنات تھے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنگ ہوئی تھی تو اس وقت بھی حضرت سلیمان کے تابع میرے خیال 4-5 پرییں تابع تھیں. ان کے نام نہیں میں بتا سکتی، ان کے نام ویسے میں آپ کو پریوں کے عمل میں بتا بھی چکی ہوں، کئیوں کے ویسے منع کیا گیا تھا نام بتانے سے. اچھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جب جنگ لڑ رہے تھے تو اس وقت جنات کو تابع کر دیا گیا تھا اور ان کو ایک انگوٹھی کے اندر تابع کیا گیا تھا، ٹھیک ہے. وہ پوری جنات کی مخلوق اس انگوٹھی کے اندر تھی. جب جنگ اور آپ کو یہ جنگ لڑے اور جیتے، پھر اللہ پاک نے جنات کو تابع کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر جنات کو ان کا ملک، ان کا علاقہ، یہ بہت بڑے بڑے قبیلے ہیں، ان کے قبیلوں میں سے سردار ہیں، ان کے بہت بڑے بڑے ان کی وادیاں. مطلب کہ میں نے ایک دفعہ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ قاف کا علاقہ نظروں سے اوجھل ضرور ہے لیکن ہے ضرور. ایک بات یاد رکھیں کہ اگر قوت ارادی تیز ہو تو کوکاف جیسے علاقے بھی نظر آ جاتے ہیں. تو میں نے قوت ارادی کی بہت ساری ویڈیو پوسٹ کی ہے، 15-20 سے زائد عمل پیش کیے ہیں آپ کے ساتھ مراقبے کے، قوت ارادی کے. تو آپ وہ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. ایک عمل کریں، بار بار کبھی کوئی عمل نہ کریں، ایک عمل پہلے کریں، جیسے طریقہ بتایا گیا ویسے کریں، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. اسی کے ساتھ ویڈیو کے بعد میں اجازت چاہتی ہوں. پریوں کے بارے میں بات کی گئی تھی، پریوں کا وجود ہے ہر چیز کا. جب ہمارے نبیوں کے جنات تابع ہوئے تو پری اتنی خوبصورت، اتنی حسین، بہت پیاری پریوں کے جب حاضری آپ کریں گے نا، اب پھر ہی پتہ لگے گا. میں اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں بتا سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے بھی ڈر ہوتا ہے میرا عمل خراب نہ ہو جائے.
ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو بہت سارا علم بخشے۔ اللہ پاک جس طرح میں چاہتی ہوں کہ میں ہوں، ایسے ہی میرے سسٹر ہوں جو علمی دنیا میں آنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ویلکم ہے، آئیں اور اللہ کے کلام کے نظارے دیکھیں اور شیئر کریں۔ یہ صدقہ جاریہ میری تمام ویڈیوز ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچائیں، بار بار کہتی ہوں لوگوں تک پہنچائیں، بہت مہربانی ہوگی۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ